میں رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے۔ اس دستک کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ تھانے میں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی۔ میں نے اپنے عملے کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی ضروری کام کے لیے مجھے رات کے کسی پہر بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ چھوٹے موٹے معاملات وہ خود ہی نپٹا لیا کرتے تھے اور جو مسئلہ ان کے بس سے باہر ہوتا وہ اس کے لیے مجھے زحمت دیا کرتے تھے۔ میں نے صحن عبور کر کے جب دروازہ کھولا تو مجھے کانسٹیبل آفتاب کی صورت نظر آئی۔ میرے استفسار سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، ملک صاحب بشارت آ گیا ہے۔ کانسٹیبل اس وقت مجھے ایک نہایت ہی اہم اطلاع فراہم کر رہا تھا۔ بشارت کی تلاش اور انتظار میں نے موضع طبی میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کیا وہ اکیلا ہی ہے؟ میں نے فرمان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ بشارت کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آئے۔ کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، بشارت کے ساتھ اس کا سانڈو فرمان بھی ہے۔ وہ دونوں چارے سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی پر تھانے پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ جی ملک صاحب۔ کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے نہایت ہی اطمینان سے فریضہ صلاۃ ادا کیا اور عوامی لباس ہی میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے بشارت اور فرمان کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میرا اشارہ بشارت کی جانب تھا۔ باتیں تو بہت ہوئی ہیں جناب، فرمان نے بشارت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہی بات جو میں نے کہی تھی، مشتاق اور سوگی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے گہری نظر سے بشارت کو گھورا۔ اس کا مطلب ہے تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا طریقہ ہی آزمانا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے حوالدار کو آواز دی، چمن شاہ ذرا ادھر آؤ۔ بشارت کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پہلے ہی بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ میرے جارحانہ انداز نے اسے اور بھی خوفزدہ کر دیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جناب میں نے کچھ نہیں کیا، ایک تو میری بیوی قتل ہو گئی ہے۔ اس کا انداز رو دینے والا تھا۔ اوپر سے الٹا آپ مجھے ہی دبا رہے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ سارے قانون اور قاعدے تمہیں ابھی پڑھا دیے جائیں گے۔ میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا، تم آسانی سے چھوٹنے والے نہیں ہو۔ بشارت کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ چہرے پر اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ چھوڑی تھی۔ شناختی علامت کے سلسلے میں وہ بڑا خود کفیل تھا۔ ایک چھوڑ 3 مستند شناختی علامات تھیں اس کے پاس۔ چہرہ چچک زدہ، بائیں آنکھ کا چراغ گل اور بائیں ہی ٹانگ میں واضح لنگ۔ یہ لنگ غالباً بچپن میں ہونے والے پولیو کا تحفہ تھا۔ تکنیکی اعتبار سے مقتولہ سگی اور بشارت میں کوئی تال میل نہیں بنتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے مس میچ جوڑا تھے۔ کچھ یہی کیفیت مشتاق اور بلقیس کے جوڑے کے ساتھ بھی تھی۔ دوہرے قتل کی اس واردات نے بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ سی شخصیت کے مالک بشارت کی حسین و جمیل بیوی بلقیس جیسی عورت کے وجیح و شکیل شوہر کے ساتھ ملوث ہو کر دنیا سے اٹھ گئی تھی اور اس اٹھان میں یہ دنیا دو خوبصورت انسانوں سے خالی ہو گئی تھی۔ حوالدار چمن شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ وہ کسی معمول کی مانند کمرے سے رخصت ہو گیا تو میں بشارت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی 30 مار خان، تم نے کیا سوچا ہے؟ آج خود سچ بولو گے یا تمہارے اندر سے سچ کو نکالنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی؟ وہ فریادی لہجے میں بولا، جناب میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر اس سے پوچھ لیا، تم یہ تو جان گئے ہو نا ادھر چودھری غنی کے ڈیرے پر کیا واردات ہوئی ہے، یا میں تمہیں اس کی تفصیل بتاؤں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ ڈیرے پر کسی نے میری بیوی اور چودھری صاحب کے نوکر مشتاق کو قتل کر دیا ہے۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، اور آپ ان کے قتل کا شک مجھ پر کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر جھلکتی شرمندگی اور خجالت نے مجھے بتا دیا کہ فرمان اسے سگی اور مشتاق کی لاشوں کی کیفیت سے مکمل طور پر آگاہ کر چکا ہے، لہٰذا میں نے اسے مزید ندامت سے بچانے کے لیے اس برہنہ موضوع کو نہیں کھولا اور سخت لہجے میں کہا، شک تم پر نہیں تو کیا کالے چوروں پر کروں گا میں؟ وہ منت ریز لہجے میں بولا، جناب میرے پاس سے تو وہ دوپہر کو بالکل ٹھیک ٹھاک اور تندرست گئی تھی۔
مجھے کیا پتا کہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے گردن جھکا لی۔ گردن کا یہ جھکاؤ شرمندگی اور ذلت کے اس بوجھ کے باعث تھا جو سگی نے اس پر ڈال دیا تھا۔ ان لمحات میں بشارت مجھے ایک مجبور اور بے بس شخص نظر آیا، ایک ایسا لاچار شخص جو دل میں بڑے خشوع و خضوع سے موت کی دعا مانگ رہا ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں نے دھیرے دھیرے اسے کریدنا شروع کر دیا۔ سگی کھانا لے کر تمہارے پاس کب پہنچی تھی؟ میرے لہجے میں پیدا ہونے والی لچک کو محسوس کر کے اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا۔ اس وقت دوپہر کا 1 بجنے والا تھا۔ وہ کتنی دیر تک تمہارے پاس کھیتوں میں رکی تھی؟ کوئی 20-25 منٹ۔ اس کا مطلب ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے رخصت ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اس وقت 1:30 ہی بجا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ کیا آج تم نے سگی کے رویے میں کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ اس نے بڑی سادگی سے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب۔ سگی کے جانے کے بعد تم کھیتوں میں کیا کرتے رہے؟ میں اپنے اور فرمان کے جانوروں کے لیے پٹھے یعنی چارہ کاٹتا رہا تھا۔ تم عموماً سورج غروب ہونے سے پہلے واپس گھر آ جاتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آج کدھر غائب ہو گئے تھے؟ میں لنگروال چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔ ادھر لنگروال میں بسنے والے شفیع محمد سے میں نے کچھ رقم لینا تھی، میں اسی سلسلے میں لنگروال گیا تھا، اور یہ بات میں نے دن میں سگی کو بھی بتا دی تھی کہ آج رات کو میں دیر سے گھر آؤں گا، لیکن سگی وہ ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے دروغ گوئی کی بو نہیں آتی تھی۔ میں نے حوالدار چمن شاہ کو کمرے سے رخصت کر دیا تاکہ بشارت زیادہ آزادی سے گفتگو کر سکے۔ چمن شاہ کی موجودگی میں وہ خاصا سہما کھڑا تھا۔ کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ حوالدار کے جاتے ہی میں نے بشارت کو حکم دیا۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد حیرت بھرے لہجے میں بولا، آپ تو بہت اچھے تھانیدار ہیں جناب، اب تم بھی ایک بندے کے پتر کی طرح میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، اگر میں نے محسوس کیا کہ تم کوئی گڑبڑ کر رہے ہو تو میں چمن شاہ کو واپس بلا لوں گا، پھر وہ تمہیں نچوڑ کر رکھ دے گا۔ چمن شاہ ایک کرخت صورت، تنومند اور چاقو چوبند حوالدار تھا۔ اس کی جھلک نے بشارت کو اچھا خاصا متاثر کیا تھا۔ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، آپ جو بھی پوچھیں گے میں ٹھیک ٹھیک بتاؤں گا، سونے رب دی سوں، قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ بتاؤ تم جس کام سے موضع لنگروال گئے تھے وہ ہوا کہ نہیں؟ نہیں جی، شفیع محمد نے ٹال دیا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ خام خواہ اتنا انتظار بھی کروایا، پھر سوکھا ہیٹر کھا دیا۔ میں نے پوچھا، تم لنگروال جانے کے لیے اپنے کھیتوں سے کتنے بجے روانہ ہوئے تھے؟ لگ بھگ 4 بجے، اس نے جواب دیا۔ بشارت، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے اپنے کسی بندے کو شفیع محمد کے پاس لنگروال بھی بھیجوں گا، آپ جیسے چاہیں تصدیق کریں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے اچانک دھیمی آواز میں دریافت کیا، کیا تمہیں سگی اور مشتاق کے تعلقات کا علم تھا؟ اس نے چونکے ہوئے انداز میں پلٹ کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا اور تعامل کرتے ہوئے بولا، نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر دوستانہ انداز میں کہا، یہ باتیں صرف ہم دونوں تک محدود رہیں گی، اس کے لیے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، آپ یقین کریں مجھے اس بارے میں واقعی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، بشارت، سگی سے تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، لگ بھگ 7 سال ہو گئے ہیں۔ پھر تو تم اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھتے ہوگے۔ یہ سوال میں نے بڑے مبہم اور معنی خیز انداز میں کیا تھا۔ وہ مزید الجھ گیا اور سوالیہ انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جی دیکھو، میری بات کا برا نہیں منانا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ہمیں تفتیش کے دوران ہر قسم کے سوال پوچھنا پڑتا ہے، ہر قسم کا سوال پوچھنا پڑتا ہے تاکہ کیس کو جلد از جلد صحیح خطوط پر حل کیا جا سکے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بیوی سگی کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہیں، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ پلک جھپکتے میں میرے سوال کی تہہ تک پہنچ گیا اور عجیب سے لہجے میں بولا، آپ نے کچھ زیادہ غلط
غلط نہیں سنا۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کا کرب سمٹ آیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا یہ الفاظ اس کی زبان سے نہیں بلکہ زخمی دل سے خارج ہوئے ہوں۔ ان لمحات میں وہ مجھے بہت ہی بیچارہ نظر آیا۔ میرے ہمدردانہ اور دوستانہ رویے نے اس کا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں اس کی کتاب دل کے اس باب تک پہنچ گیا جو سراسر سگی کی بے وفائی اور کج ادائی سے متعلق تھا۔ وہاں مجھے آبلے ہی آبلے دکھائی دیے۔ وہ تمام کا تمام باب ایک ایسے ناسور کی شکل اختیار کر چکا تھا جس میں سے لمحہ بلمحہ مجبوری اور بے بسی کا خون قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو اس کے شوہر تھے، تمہارا فرض بنتا تھا اسے سمجھاتے۔ یہ بات میں نے اس حوالے سے یقین ہونے کے بعد کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی پراسرار سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس طرح میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے اختیارات کے راستے میں ایسی کون سی مجبوری تھی جو ایک طویل عرصے سے خاموش بیٹھا سب کچھ سہ رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہر شخص کو رونے کے لیے ایک کندھا درکار ہوتا ہے، کسی کو اس کی ضرورت کے عین مطابق کب اور کہاں وہ کندھا میسر آ جائے یہ الگ بات ہے۔ ان لمحات میں بشارت کا کندھا بن گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین کرنا پڑا کہ آج تک اس کے مسئلے کے بارے میں کسی نے ایسی سنجیدگی اور اپنائیت سے بات نہیں کی تھی۔ میرا سہارا پا کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیچھے چھپا لیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں اسے کیا اور کیسے سمجھاتا؟ اس پر تو کبھی میرا بس نہیں چل سکا۔ تم اس کے مجازی خدا تھے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ لوہا گرم ہے۔ اس وقت لگائی جانے والی چوٹیں بڑی کارآمد اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ اس پر تمہیں پورا اختیار حاصل تھا۔ تم زبردستی سے کام لے سکتے تھے۔ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ میں اس کا مجازی خدا، اس کا خاوند تھا۔ برہان سا ہو گیا۔ تو کیا ایسا نہیں تھا؟ میں نے نرم انداز میں کریت جاری رکھا۔ وہ پھٹ پڑا۔ آج تک سگی نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں چونک اٹھا۔ آپ سیانے ہیں، مطلب سمجھ سکتے ہیں، وہ نحیف آواز میں بولا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بشارت؟ میں نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم 5 سالہ نوید کے باپ ہو۔ وہ بڑے جگر پاش لہجے میں گویا ہوا۔ وہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آواز موت کے کنویں میں سے آ رہی ہو۔ تھانیدار صاحب، قسمت میں اولاد لکھی ہو تو وہ مل ہی جاتی ہے، کبھی باپ کی کوشش سے اور کبھی ماں کے طفیل۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے، اسے اگلنا اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کہ نکلنا۔ شاید اسی لیے اسے دودھ میں مکھی سے تمثیل کیا جاتا ہے۔ میں استجابیہ نظر سے اپنے سامنے بیٹھے بشارت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی خوش سلیقگی سے جگر خوں کیا تھا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ میں نے اسے جی بھر کر رونے دیا تھا کہ اس کے دل کا غبار دھل جائے۔ سوگی کے باغیانہ رویوں اور نافرمانی کی روش نے اس کے من کے آئینے کو ملگجا دیا تھا۔ صنم خانہ دل بڑی عجیب نگری ہے۔ اس کی ویرانی اور سناٹا ہلا دینے والا ہوتا ہے۔ نارسائی اور کج ادائی کی منہ زور آندیاں کبھی اس میں چکراتی ہیں تو در و دیوار جھنجھنا اٹھتے ہیں۔ کبھی کربناک چیخوں کو روکنا اور مجروح جذبات کے سامنے ضبط کا بند باندھنا کار دشوار ہو جاتا ہے۔ آنسوؤں کا سیلاب ہر بندش کو تہہ بالا کرتے ہوئے ایسے خوفناک انداز میں چنگاڑتا ہے کہ انسانی ذات اس طوفان کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ بشارت بھی ان لمحات میں ایک حقیر تنکے سے زیادہ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیوں اور سسکیوں سے روتا رہا، اور اس رونے کے درمیان ہی میں وہ مجھے اپنی داستان غم بھی سناتا رہا۔ وہ افسوس بھری شرمناک داستان جو سغراں عرف سگی نے اپنے جوتے کی نوک سے بشارت کے کرتاس دل پر رقم کی تھی۔ بشارت اور سگی میں بظاہر کوئی ہم آہنگی دکھائی نہیں دیتی تھی اور ان کی خلوت بھی اس ناہمواری کی تفسیر تھی۔ بشارت اول روز ہی سے اس کے روب حسن میں آ گیا۔ وہ جب گھور کر اسے دیکھتی تو اس کا پتا پانی ہو جاتا۔ وہ بھول جاتا کہ سگی اس کی بیوی اور وہ اس کا شوہر ہے۔ ان لمحات میں وہ خود کو بیوی کا بے دام غلام سمجھنے لگتا۔ وہ اس کی بات ماننے اور اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہو جاتا۔ وہ سگی کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کر پاتا۔ شاید یہ ان دونوں کے درمیان پائے جانے والے تفاوت کا نفسیاتی اثر تھا۔ دوسری جانب بلقیس جس مجبوری اور بے کسی کا شکار تھی، ادھر وہی حالت بشارت کی تھی۔ وہ سگی کے حسن و جمال کی تپش کے سامنے اس طور مرجھا کر رہ جاتا
جیسے باد سموم میں گلوں کے گنچے پزمردہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس نے اپنی کمزوری اور سگی کی زور آوری کے سامنے خاموشی اور برداشت کا پردہ گرایا تو اس ڈھیل نے سگی کو بے مہار کر دیا۔ جب زندگی کے کسی بھی معاملے میں اعتدال اور توازن بگڑ جائے تو پھر ایسی ہی کہانیاں جنم لیتی ہیں، جیسا واقعہ چودھری غنی کے ڈیرے پر پیش آیا تھا۔ بشارت کی گہرائی سے میں نے یہ تو محسوس کر لیا کہ وہ دوہرے قتل کے اس واقعے میں ملوث نہیں تھا، لیکن اس کی بے گناہی کے لیے اس کے لنگروال جانے والے بیان کی تصدیق ضروری تھی، اور یہ کام کل صبح ہی ہو سکتا تھا۔ جب بشارت معتدل ہو گیا تو میں نے اس کی ہمزلف کو بھی کمرے میں بلا لیا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا، یہ رات تو بشارت کو تھانے کی حوالات ہی میں گزارنا ہوگی۔ کل میں کسی پولیس اہلکار کو لنگروال بھیج کر اس کے بیان کو چیک کروں گا، اگر اس کی بات درست نکلی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بشارت بڑے اعتماد سے بولا، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ بشارت کی تائید کے بعد فرمان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے ساڑھو کو میرے پاس چھوڑ کر بیل گاڑی پر واپس چلا گیا۔ میں نے خصوصی ہدایات کے ساتھ بشارت کو چمن شاہ کے حوالے کیا اور خود اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ ان ہدایات میں سر فہرست یہ بات تھی کہ بشارت کو تھانے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میرا ذہن دوہرے قتل کی اسی واردات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا تجربہ تو یہی کہتا تھا کہ بشارت قاتل نہیں ہو سکتا، لیکن دو انسان قتل تو ہوئے تھے۔ اگر یہ کام بشارت نے نہیں کیا تو پھر سگی اور مشتاق کا قاتل کون تھا؟ اس خطرناک سوال کا جواب مجھے جلد از جلد سوچنا تھا۔ ذہن جب تجزیاتی مراحل سے گزر رہا ہو تو خود بخود جمع تفریق اور ضرب تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ اس امر میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ مشتاق اور سگی کو ان کی بے خبری میں قتل کیا گیا تھا۔ وہ جس مصروفیت میں مشغول تھے اس میں کمرے کی کھڑکی اور دروازے بند ہونے کا قوی امکان تھا۔ اس کا مطلب تھا قاتل پہلے سے اس کمرے میں موجود تھا۔ اگر وہ باہر سے آ کر ان پر فائرنگ کرتا تو وہ اس حالت میں موجود نہیں رہ سکتے تھے جس میں پائے گئے تھے۔ باہر سے آنے والے کو کھڑکی یا دروازے کو کھولنا پڑتا اور ایسا ہوتے ہی مشتاق اور سگی کا چونک جانا لازمی تھا۔ فی الواقع چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، جس سے یہ نتیجہ سامنے آتا تھا کہ ان پر بے دریغ فائرنگ کرنے والا اسی کمرے میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ بشارت کی ذات اس لیے بھی شک کے دائرے سے نکل جاتی تھی کہ سگی اسے کھانا کھلانے کے بعد ڈیرے کی طرف آئی تھی، لہٰذا بشارت کا پہلے سے اس کمرے کے اندر کہیں چھپا ہونا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ میں انہی خیالات کی دنیا میں دوڑتا بھاگتا نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔